أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی آڈیو میں ہم نے سنا کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق ہوا، چنانچہ انہوں نے نہایت ادب سے یہ درخواست کی کہ اے رب، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا، میں تجھے دیکھ لوں۔ یہ شوق ایک فطری شوق ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ملامت نہیں فرمائی، بلکہ یہ فرمایا کہ انسان ان آنکھوں سے خدا کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کی قوت برداشت محدود ہے، اس کی نگاہیں روشنی کو دیکھتی ہیں، لیکن یہ روشنی ایک خاص حد سے متجاوز ہو جائے تو آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات بینائی ہی سلب ہو جاتی ہے۔ انسان کے کان آواز کو سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کی تاب بھی بس ایک مقررہ حد تک ہی ہے۔ بجلی کا کڑاکا ہی ذرا حد سے متجاوز ہو جائے تو سرے سے کان کے پردے ہی بیکار ہو جائیں۔ آفتاب کی زندگی دیکھیے، انسان کی زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے، مگر اس کی روشنی اور حرارت اسی وقت تک اس کے لیے حیات بخش ہے جب تک وہ نہایت طویل فاصلے سے، نہ جانے کتنے فضائی پردوں کی اوٹ سے اور کتنی چھلنیوں سے گزر کر اپنی روشنی اور حرارت زمین کو پہنچا رہا ہے۔ اگر کسی دن ذرا سورج قریب آ کر زمین پر نظر ڈال دیں تو سارے جاندار جل بھن کر خاک اور راکھ ہو جائیں، تو جب اس کائنات کی مخلوق کے مقابلے میں انسان کی قوت برداشت اتنی کمزور ہے تو وہ خدا کی تاب کس طرح لا سکتی ہے جو نور مطلق ہے۔ فرمایا، تم میری ذات کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ تم سامنے کے پہاڑ کو دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں۔ اگر وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہے تو تم سمجھنا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اگر ٹکا نہ رہ سکے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ چیز تمہاری برداشت سے باہر ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بار بار خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ تم سے بات کر سکتا ہے تو ہم سے بھی کیوں نہیں بات کرتا، ہم بھی اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام معجزات جو انہوں نے اب تک دیکھے تھے، وہ ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئے۔ ایک اندیکھے خدا پر کسی طرح ان کا دل جمتا ہی نہ تھا، اوپر سے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ کسی طرح سے ہم اپنے خدا کو ہاتھ لگائیں اور اس کو محسوس کر سکیں۔ اسی وجہ سے وہ جب فرعون کو غرق کرنے کے بعد جب آگے چلے بستی میں، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بت کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا ایک معبود بنا دیں۔ ان کی اس محسوس پرستی کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پہ بتا دیا اور دکھا دیا کہ خدا آنکھوں سے دیکھنے اور ہاتھوں سے چھونے کی چیز نہیں ہے، صرف عقل سے سمجھنے اور دل سے ماننے کی چیز ہے۔ آنکھیں صرف اس کی صفات کے جلوے دیکھ سکتی ہیں، اس سے آگے ان کی رسائی نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کو سمجھائیں، لیکن یہ کھٹک ان کے دلوں سے گئی نہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تشریف لے گئے اور قوم شیطان کے بہکاوے میں آ کر بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتی، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر تورات لینے گئے تو یہ لوگ مستقل اللہ کی عبادت کرتے رہتے اور ہارون علیہ السلام کی اطاعت کرتے، مگر ان لوگوں نے پھر دھوکہ دیا اور پیغمبروں کے ہوتے ہوئے پھر شرک میں گرفتار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کی اس حماقت کا علم ہوا تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور قوم پر سخت ناراض ہوئے۔ اس مصری زندگی کا دوسرا دور تھا جسے لیے ہوئے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ مصر میں گائے کی پرستش اور اس کے تقدس کا جو رواج تھا، اس سے یہ قوم اتنی شدت کے ساتھ متاثر ہو چکی تھی کہ قرآن کہتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یعنی ان کے دلوں میں بچھڑا بس کر رہ گیا تھا۔
سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو صرف 3 مہینے ہی گزرے تھے۔ سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، ان لوگوں کا بخیریت اس بندے غلامی سے نکل آنا جس کی ٹوٹنے کی کوئی امید نہ تھی، اور اس سلسلے کے دوسرے واقعات ابھی بالکل تازہ تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو کچھ ہوا محض اللہ کی قدرت سے ہوا، کسی دوسرے کی طاقت اور تصرف کا اس میں کچھ دخل نہ تھا۔ مگر اس پر بھی انہوں نے پہلے تو پیغمبر سے ایک مصنوعی خدا طلب کیا، اور پھر پیغمبر کے پیٹھ موڑتے ہی خود ایک مصنوعی خدا بنا لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حادثے کی خبر ملی تو اس کا اثر جو قدرتی طور پر ہونا تھا وہ ہوا۔ وہ نہایت غصے اور غم کی حالت میں قوم کے پاس واپس آئے۔ اپنی قوم کو اس بدبختی پر غصہ انہوں نے کیا اور کہا کہ میں تو اس کے لیے، اپنی قوم کے لیے اللہ کی کتاب لینے کے لیے گیا تھا، اور یہ ایک بچڑا بنا کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے قوم کو سرزش فرمائی کہ نادانو، یہ تم کیا کر بیٹھے؟ کیا خدا نے تم سے نہایت مبارک کتاب کا وعدہ نہیں کیا؟ کیا اس وعدے کے پورے ہونے میں اتنی دیر ہو گئی کہ تم صبر نہ کر سکے؟ کیا تم نے یہ چاہا کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہو؟ تم اس عہد کو توڑ بیٹھے ہو جو تم میں سے لے کر گیا ہے۔ سرداروں نے اس فتنے کی ساری ذمہ داری سامری پہ ڈال دی کہ ہم نے مجبور ہو کر زیورات کا بوجھ اپنے سر سے اتار دیا تھا، اور پھر اس طرح سامری نے اپنا کرتب دکھایا اور ایک بچڑا بنا کر پیش کر دیا۔ سامری وہ کون تھا؟ وہ ایک نہایت ہی فتین اور منافق تھا جو محض اپنے مفسدانہ اغراض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں گھسا ہوا تھا۔ آگے کی آیات سے معلوم ہوگا کہ اسے کشف و کرامات کے ڈھونگ رچانے کا فن بھی معلوم تھا۔ اس قسم کے چالاک لوگ بڑی آسانی سے سادہ لوح عوام کو اپنے دام فریب میں پھنسا لیتے ہیں۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری سے پورا فائدہ اٹھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تو وقت سے پہلے ہی کوہ طور پر چلے گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے تربیت کے لیے ان میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا تھا۔ اس طرح سامری کو کھل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس نے بنی اسرائیل کے ان تمام عناصر کو اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا جو پہلے ہی سے بت پرستانہ ذہنیت رکھتے تھے۔ اس نے ان کو سمجھایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو معلوم نہیں خدا کی تلاش میں کہاں گئے۔ اگر تم لوگ اپنے زیورات چندے میں دو تو میں تمہارے لیے ایک معبود بنائے دیتا ہوں جو تمہاری رہنمائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام تو تمہیں یہاں چھوڑ کر کہیں غائب ہو گئے، اب تم کب تک انتظار کرو گے؟ سامری مصر کے فن بت گری کا ماہر تھا۔ اس نے لوگوں کے دیے ہوئے زیورات میں سے ایک بچڑا بنایا جس کی شکل ایسی تھی کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تو اس میں سے آواز نکلتی۔ اس نے اس آواز کو اپنی کرامت کا نتیجہ قرار دیا اور سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے لوگوں کو اس فتنے سے بچانے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دبدبے سے دبے ہوئے تھے ان کو وہ دبانے میں کامیاب نہ ہو سکے، یہاں تک کہ ان کی جان بھی خطرے میں پڑ گئی۔ انہوں نے یہ بھی محسوس کر لیا کہ اب اگر انہوں نے کوئی مزید قدم اٹھایا تو اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوگا، جماعت بالکل ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ اس وجہ سے انہوں نے بہتری اسی میں سمجھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں۔